مارکہ حق میں شکست کے زخم چاٹتا بھارت اب براستہ افغانستان فتنہ الخوارج کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. یہاں بھی اسے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا جج مسعود صاحب. یہاں دیکھیں ان کی ایک بڑی ہسٹری ہے اور رائٹ فرام چلے ہم اگر ہسٹری کے پیچھے نہیں جاتے تو ریسنٹ ہسٹری دیکھ لیتے ہیں. اور اسپیشلی جب اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی تو این ڈی ایس اور را بالکل زبردست کوارڈینیشن تھی ان کے آگے. پاکستان کے آگے 34 پروونسز ہیں افغانستان میں, ہر گورنر کے ساتھ واز اے را آفیشل. تو افغانستان کے اندر ہی انڈیا نے براس بنائی بلوچ راجی اجوئی سنگڑ کے 2018 میں. پھر 2020 میں انہوں نے وہاں پہ کنسورشیم ایک بنایا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے جس میں فتنہ الخوارج کو بھی شامل کیا. تو دیکھیں کہ وہاں سے انہوں نے پاکستان کو فوکس کیا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں, اور وہاں سے فیسیلیٹیشن این ڈی ایس نے کیا. اور بعد میں دیکھیں کہ یہ جب آئے طالبان رجیم آیا ہے تو اس کے بعد سے اب ریسنٹ جو وزٹ ہوا ہے متقی کا افغان انڈیا کا, اور 8 دن وہ وہاں پہ آئے تو اس کے بعد سے وہاں سے پلاننگ کی گئی ساری. وہاں سے جو پیچھے اٹیکس ہوئے تو وہ را انسٹیگیٹڈ اٹیکس تھے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اسلامک اپنا آپ کو اسلام کی بات کرتے ہیں, شریعت کی بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ابھی کولیبریشن کر لی ہے وتھ ہندوتوا ریپبلک کے ساتھ, اور وہ دونوں مل کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. سو دیکھیں ہم نے تو ان سے خیر نہیں دیکھی. افغانستان اور انڈیا بہت جو ہے 1950 کے بعد سے ان کی ہر ممکن وہ کوشش رہی ہے پاکستان کو ٹارگٹ کریں, ڈسٹیبلائز کیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے دیکھیں کہ پہلے یہاں پہ پشتونستان کا جو سٹنٹ چلایا اس میں بھی انڈیا انوالو تھا, پشتون زلمے بنایا اس میں بھی انڈیا انوالو تھا, ڈیورن لائن کا جو سو کال ایشو تھا اس کو بھی اچھالنے میں انڈیا شامل رہا. اور اس کے علاوہ بلوچستان پیپلز لبریشن فرنٹ بنانے میں بھی اس کی بھی انڈیا کی انوالومنٹ تھی. تو ہر طرف سے انڈیا نے ہر وہ ممکن کوشش کی ہے کہ ان کی پریزنس افغانستان میں ہو, اور تاکہ وہ وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرے. کنٹینیوس بارڈر تو کوئی نہیں ہے تو وہاں پہ کیا مقصد ہے افغانستان میں جانا, کیونکہ اس کو پاکستان کے خلاف اس کو یوز کرنا. اور انفارچونیٹلی افغانستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور اگینسٹ پاکستان, اسپیشلی جب کنگ ظاہر کے بعد جو آئے تھے داؤد کے سردار داؤد تھا اور اس کے بعد باقی لوگ تھے, انہوں نے مل کے انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا اور انڈیا نے ہر وہ ممکن کوشش کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی. سو پاکستان کے پاس دیکھیں کہ ابھی آپ کو ریسنٹلی انہوں نے تھریٹ بھی کیا تھا کہ ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے, تو اسلام آباد کا حملہ کنونشنلی تو وہ کر نہیں سکتے تھے. سو دس واز دی وہ تھریٹ اس کا بتا رہے تھے. دیٹس وائی فتنہ الخوارج جو دیکھیں یہ بھی انڈیا کی پراکسی ہے. افغانستان ہیز بیکم اے انڈین پراکسی. تو وہ انہوں نے اس طرح کیا. سو پاکستان کو اپنے تمام لیوریجز کو اب یوز کرنا چاہیے. ابھی دیر از نو ہیومینٹیرین کاز اور کوئی اور بات نہیں ہوگی. پاکستان ڈپلومیسی بھی یوز کرے گا, کائنیٹک بھی جائے گا, اور اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ کو بھی ونس فار آل شوڈ بی کلوزڈ. میرا خیال اس کے بعد یہ گھٹنوں پہ آئیں گے. لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ افغان طالبان رجیم کو یہ سمجھنے یا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کی جو عوام ہے, افغانستان کی جو ٹریڈ ہے, افغانستان کی جو ہیلتھ معاملات ہیں وہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں نہ کہ بھارت سے؟ جی ہاں بالکل, دیکھیں ان کو پتا ہے ابھی انفارچونیٹلی یہ ایک رجیم ہے نا, اٹ از اے سیلف امپوزڈ رجیم, اور تو اس میں ابھی ایون دے آر ناٹ ریپرزینٹنگ 42% آف دی پشتون جو ٹوٹل جو پاپولیشن ہے. 58% پاپولیشن وہ تو گورنمنٹ سے باہر بیٹھی ہے, تاجک ازبک سے ہزارہ سے. لیکن یہ ہے کہ اب ریئلائزیشن دیکھیں جب کچھ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہیومینٹیرین ایشو ہے. جب افغان طالبان رجیم میں خود ریئلائزیشن نہیں ہے کہ دے آر ناٹ سینسیئر یا سیریس اپنے پاپولیشن کے بارے میں, جب ایک طرف سے تو میرا خیال میں ایک طرف سے یہ دعوے بھی کرتے ہیں افغانستان میں امن ہے, ڈالر بڑا مستحکم ہے, اور طالبان رجیم از کنٹرولنگ انٹائر افغانستان. سو میرا خیال میں اٹس ٹائم ٹو سینڈ آل جو بھی پیچھے افغانس ہیں اسٹل دے آر ان ملینز تو واپس بھیجنا چاہیے ہمیں ایک جو لیوریج ہمارے پاس ہے تاکہ افغان سے ان کو لک آفٹر کریں. پچھلے دیکھیں کہ ہم نے 46 ایئرس میں وی اسپینڈ بلینز آف ڈالرز آن دیئر ویلفیئر, اور لیکن اس کے باوجود جو آج آپ کو یہ نقصان پہنچانے کے لیے تلے ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں ہمیں پھر دیر شوڈ بی نو کمپرومائز, اور ہمیں بھی اکارڈنگلی اور پالیسی بھی پاکستان کی آلریڈی یہی ہے, دیر ول بی نو کمپرومائز, دیر ول بی نو اسٹیٹس کو. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی موجود رہیے. ڈاکٹر ماریہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر ماریہ صاحبہ,
کیا کہیں گی آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو افغانستان کرائے کے قاتلوں کا جو ایک رول پلے کر رہا ہے، افغانستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو افغانستان کے سٹیکس ہیں وہ زیادہ تر پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں؟ ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو خطے کے دیگر ممالک ہیں وہ اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ افغانستان کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرائی جا سکے ویدر اٹ از رشیا اور چائنا اور ایران؟ دیکھیے، خطے کے باقی لوگ تو ان کے ساتھ بعد میں بات کریں گے، سب سے پہلے تو پاکستان بات کرے گا. ہمیں تو وہ نشانہ بنا رہے ہیں نا. دیکھیں ہمارے پاس جو افغان ٹرانزٹ ریٹ ہے نا، اس کے سٹیٹس یہ ہیں کہ تقریباً $75 بلین کی تجارت ہوتی ہے پاکستان افغانستان کی سالانہ، جس میں $75 بلین جو ہے افغان حکومت یا افغانستان کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اور اس میں سے 500 ملین پاکستانیوں کے پاس آتا ہے. تو جب آپ افغان ٹرانزٹ ریٹ کو بند کرتے ہیں تو افغانستان جو ہے 2 منٹ نہیں، 1 منٹ نہیں، سوچنے سے قبل ہی ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اصل امپیکٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ پاکستان کے خلاف یہ کام کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ ریٹ ایک اچھا آئیڈیا ضرور تھا، لیکن آپ کو اپنے اس سسٹم کو ریپلیس کرنا پڑے گا ود ٹریڈ لائسنسز، جو صرف ان لوگوں کے ساتھ ہو جو دہشت گردی کے خلاف ہوں، جو آپ کے ساتھ پرامن تجارت کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ کی ٹیکس رجیم میں کام کریں گے، اور جو نہیں کریں گے اس کے لیے آپ کو یہ بند کرنا پڑے گا. دوسری بات یہی کہ جو افغان عوام ہیں ان کو بھی اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ایک ایسی حکومت پہ اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں جو ان کو ایک اور افغان جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ کیا ہندوستان سچ مچ آ کے افغانستان کی جنگ لڑ سکے گا پاکستان کے خلاف. دیکھیں یہ دہشت گردی کے خلاف مہم جو ہے تو بہت زبردست ہے، آپ کر سکتے ہیں، دہشت گردی بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ایک دہشت گرد گروہ بھیجا، 5 بندوں کی ٹولی بھیجی، 4 بندوں کو اسلام آباد بھیجا، لیکن آپ کیا یہ کام مسلسل کر سکتے ہیں اگر اس کا امپیکٹ آپ کے پاس واپس آئے؟ تیسرا یہ کہ جو جیسے فیٹیف کی جو باقی جو کنڈیشنلٹیز ہیں، یہ تمام سسٹمز آپ کو ایکٹیویٹ کرنے پڑیں گے. اور جہاں آپ نے بات کی ریجنل کنٹریز کی، تو آپ کو ریجنل کنٹریز کو واضح طور کے اوپر ثبوت کے ساتھ اپنے کیس کو لے کے جانا پڑے گا، چاہے وہ ایس سی او میں ہے، چاہے آپ کے پاس جو ماسکو فارمیٹ ہے، چاہے آپ کے پاس چین پاکستان کا جو افغانستان ٹرائلیٹرل ڈائیلاگ ہے اس کے اندر. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پالیسی کی ریڈ لائن نکالیں کہ کہاں تک ہم کیا فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک انڈیویجول پیس میل جنگ آپ نہیں لڑ سکیں گے اگر آپ یہ قومی فیصلہ نہیں کرتے. کیا وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ تو واضح کر بھی دیا ہے دہشت گردوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی برداشت نہیں کی جائے گی، زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. یہ جو ڈائلاگ پروسیس ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ مستقبل قریب میں یقینی طور پر اب نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا کہ اس ماحول کے اندر جو کچھ آج ہوا اس میں کابل حکمرانوں کے ساتھ مذاکرات کی امید رکھنا بالکل بیکار ہے، بے سود ہے. دیکھیں ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی نا، ہم نے تو حتی الوسع جو ہے امن کو جو ہے ساتھ دینے کی کوشش کی. جو آپ کی نیگوشیٹنگ کی ٹیم گئی، چاہے جل صاحب تھے، چاہے ڈیفنس منسٹر صاحب، آپ نے تو ہر طرح جو ہے کوشش کی کہ ان کو ثبوت کے ساتھ، شواہد کے ساتھ اس بات کے اوپر آمادہ کیا جائے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے کارروائی کریں. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس بہت سارا اسلحہ موجود ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ ان کو کنٹینیوسلی فائنینس کرتی رہے گی اور وہ یہ دہشت گردی کی جنگ پاکستان کے اوپر عائد کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کی جو گیپس ہیں، جو قومی سطح پہ سہولت کاروں کے خلاف آپ کو ضرورت ہے، جو آپ کو جوڈیشری کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ کو دہشت گرد جو گروہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ضرورت ہے، اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ انٹرنلی زیادہ محفوظ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے خلاف، افغانستان کے خلاف آپ جب جنگ کی ڈکلیریشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے ایک بڑی جنگ لڑنی ہے. آپ کو ایک جو ہے ایک منظم طریقے سے آپ کو اس کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، کیونکہ آپ کو عام دہشت گردی کا سامنا نہیں ہے، کوئی نظریاتی دہشت گرد نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے لے کر آپ کے ملک کے اندر ایک عسکری دہشت گردی کرنے آ رہے ہیں، جو عسکری طور پہ تربیت یافتہ ہیں اور مرسنریز کے طور کے اوپر آ کے آپ کے ملک کے اندر مختلف قسم کے ٹیکس کر رہے ہیں. اب کیا ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں؟ اور رہی بات افغان جو ریفیوجیز کی ہے، تو جو آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق سوسائڈ اٹیکرز میں تقریباً 70% اور کچھ کے مطابق 40%، کچھ کے مطابق 80% جو لوگوں کا تعلق ہے وہ افغان مہاجرین مختلف جو آپ کے گروپس ہیں ان کے اندر سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ کہیں نہ کہیں عوام تک نہیں پہنچا، وہ جہاں تک بھی گیا وہ ابھی تک زہر آپ کے خلاف ہے. تو اگر زہر آپ کے خلاف ہے اور وہ پاکستان سے اتنے ہی خائف ہیں تو پھر پاکستان جائیں، پاکستان چھوڑ کر جائیں اور جائیں جا کے افغان حکومت سے بات چیت کریں. لیکن پاکستان نے حتی الوسع کوشش یہ کی ہے کہ ہم افغان عوام کے خلاف نہیں ہیں. ہم افغان حکومت سے بھی یہ توقع رکھ رہے تھے کہ وہ کسی قسم کی
جو ہے ترجیحات میں افغانستان کی عوام کو سر فہرست رکھیں، لیکن وہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پاکستان کو سخت فیصلے کرنے ہوں۔